الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 19ویں پارے کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متکبرین کی تمنا کو ظاہر کیا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہیں اور وہ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا تو فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر ہمیں سمجھائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود ہماری رہنمائی فرمائے۔ ابھی تو انہیں فرشتے دیکھنے کی چاہت ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا، کہ جس دن ان کو فرشتے نظر آئیں گے اس دن ان مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوگا۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، یعنی فرشتے انہیں اس وقت دکھائے جائیں گے جب وہ انہیں جہنم میں ڈالنے کے لیے لے آئیں گے۔ اس وقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی حسرت اور ندامت کو بیان کیا ہے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ قیامت کے دن عذاب کو دیکھ کر کافر اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہوئے انتہائی حسرت اور ندامت سے کہے گا، اے کاش میں نے فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ میں اپنا لیتا۔ واقعہ کیا تھا کہ عقبہ بن ابی معیط نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے دوست ابی ابن خلف کو پتہ چلا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر یہ دونوں غزوہ بدر میں مارے گئے۔ عقبہ جب آخرت کا عذاب دیکھے گا تو اس وقت اسے یہ حسرت ہوگی کہ کاش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے راستے کو اپنا لیتا۔ اپنے دوست کی بات کے ماننے پر اس کو یہ ندامت ہوگی، کیونکہ ابی ابن خلف کی بات اس نے مان لی تھی اور اس کے کہنے کی وجہ سے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو دین تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ بیان فرماتے ہیں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کی شکایت کریں گے، اے میرے پروردگار میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ یہاں قوم سے مراد یا تو کافر قوم ہے، یہاں پر قوم سے مراد تو کافر قوم ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اس بات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم کو وہ پڑھا کرے، اس کو سمجھا کرے، اس کو عمل کرے اور اس کے اوپر عمل بھی کرے اور آگے دوسروں تک پہنچائے۔ ہماری کوتاہی کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بھی یہی شکایت کرے کہ میری امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا۔ میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے میں تمہیں دین کی بات بتاتا ہوں لیکن اس پر میں تم سے اجر نہیں مانگتا ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دین کی تعلیم کے اوپر اجرت لینا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر کوئی دین کا کام ہی اجرت لینے کے لیے کرتا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر اجرت لینے کے لیے دین کا کام تو نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور ضرورت کے تحت اس کو اجرت بھی ملتی ہے تو یہ جائز ہے۔ باقی اس آیت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تم سے اجر نہیں مانگتا، یہ کفار کو خطاب ہے، مؤمنین کو نہیں ہے۔ ایمان والے اور خصوصاً ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا مال خرچ کرتی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عباد الرحمن اللہ کے محبوب بندوں کے جو اوصاف ہیں، رحمان کے بندوں کے جو اوصاف ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ یہ کئی آیات کے اندر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ عباد الرحمن کے اوصاف کیا ہیں کہ زمین پر جب وہ چلتے ہیں تو
تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، جب جاہل ان سے بات کرے تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں، رات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، میانہ روی درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں، میانہ روی کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں اور بخل بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، زنا نہیں کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، گناہوں کی جگہ سے گزر جاتے ہیں تو وہاں پر کھڑے بھی نہیں رہتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کے بدلے میں ان کو بدلہ کیا ملے گا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کے بالا خانے دیں گے، وہاں ان کا استقبال ہوگا دعاؤں کے ذریعے سے، سلاموں کے ذریعے سے ان کا استقبال ہوگا، اور وہ جنت کے اندر اور ان بالا خانوں کے اندر ہمیشہ رہیں گے، اور رہنے کے اعتبار سے بہترین جگہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کو شروع کیا ہے، اس سورت کا نام سورۃ الشعراء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کڑن کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے درد کو بیان کرتے ہیں، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ لوگ کلمہ پڑھ لے، دین کے اوپر آ جائے، جنت میں جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے بھی بہت تھے، درد بھی بہت تھا، محنت بھی بہت کرتے تھے، لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی بکواس کو بہت برداشت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی، اگر یہ لوگ آپ کی بات نہ مانیں تو کیا آپ کڑ کڑ کر اپنے آپ کو گھٹ گھٹ کر کیا اپنے آپ کو ختم کر لیں گے؟ میرے نبی اتنا آپ کو غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے چند ایک واقعات کو اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریش مکہ کو اور کفار کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم لوگ نئے نئے معجزات طلب مت کرو، اپنے منمانی اپنے پسند کے معجزات میرے نبی سے نہ مانگا کرو، چونکہ پہلے کے انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں نے اپنے نبیوں سے اپنے من پسند معجزات مانگے تھے، جب معجزات ہم نے دے دیے نہیں مانا تو ہمارا اصول یہ ہے کہ پھر معجزات آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی قوم نہیں مانتی ہے تو پھر ہم ان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تم بھی اگر اپنے من پسند معجزات مانگو گے اور اگر ہم نے دے بھی دیے اور اس کے بعد اگر تم نے نہیں مانا تو ہم تم کو برباد کر لیں گے، ہم تم کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کا جو حکم دیا ہے اس کو ذکر کیا ہے، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَقَوْمِهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ الگ الگ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کہاں پر نازل ہوتی ہے، تو سوال جواب یہ ہے کہ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر نازل ہوتی ہے، تو اس کو اللہ نے ذکر کیا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی تردید فرمائی ہے، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ النمل کو شروع کیا ہے۔ سورۃ النمل میں چونکہ چوٹیوں کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ساتھ میں ملایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النمل رکھا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے، اذ قال موسیٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے، آپ کے گھر والے بھی ساتھ تھے، سردی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ قریب میں آگ نہیں تھی، وہ کوہ طور پر ان کو دور آگ جلتی ہوئی دیکھی، کوہ طور کے اوپر محسوس ہوئی، جو حقیقت میں آگ نہیں تھی بلکہ وہ تو نور تھا۔ وہاں پر گئے تاکہ وہ آگ لے آئی یا راستہ معلوم کریں۔ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، وہاں پر آگ تو تھی نہیں، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وہاں پر اللہ نے نور رکھا تھا۔
وہاں پر پہنچے تو ایک آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے موسیٰ میں اللہ ہوں، غالب ہوں، حکمت والا ہوں۔ اور اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، معجزات دیے، نشانیاں بھی عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی وراثت کو بیان کیا ہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف سے وراثت ملنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ تو اس وراثت سے مراد یاد رکھے مال کی وراثت نہیں ہے بلکہ علم کی وراثت ہے۔ نبوت اور سلطنت میں اپنے والد محترم کے وہ وارث اور جانشین بنے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک بیٹا تو نہیں تھا بلکہ ان کے 19 بیٹے تھے، لیکن وارث صرف ایک بیٹا بنا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنے۔ تو اگر یہ وراثت مالی ہوتی تو ایک بیٹے کو نہیں ملتی بلکہ تمام بیٹوں کو برابر ملتی، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ ایک بیٹے کو زیادہ دے اور باقی بیٹوں کو کم دے۔ تو حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم نبیوں کا جو گروپ ہے ہمارے مال میں کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، جو مال نبی چھوڑ کر جائے وہ امت کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی جو بولیاں تھی اس کو وہ سمجھتے تھے اور اس کا ذکر کیا ہے، قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت میں بہت ساری چیزیں دی گئی تھی، وہاں پر ان کو پرندوں اور جانوروں کی جو بولیاں تھی اس کا بھی علم دیا تھا کہ پرندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کا یہاں ذکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونٹیوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا کہ پرندہ کہنا کیا چاہتا ہے، جانور کہنا کیا چاہتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم عطا کیا تھا۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات، جانور، پرندوں پر بھی تھی۔ اسی وجہ سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جاتا تو اس میں تعداد کثیر ہوتی تھی، بہت زیادہ تعداد ہوتی تھی، اور اس کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے کافی انتظام اور اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ اگلی آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے لشکر کا چونٹیوں کی وادی سے گزرنے کا واقعہ بیان کیا ہے، جس میں ایک چونٹی نے دوسری چونٹیوں کو بلو میں جانے کا حکم دیا تھا کہ کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں اپنے پاؤں تلے رون نہ ڈالے، تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو ہدہد کر کے ایک پرندہ تھا، وہ غائب تھا، وہ حاضر نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہدہد نے میرے سامنے کوئی واضح عذر پیش نہ کیا تو میں اسے سخت سزا بھی دوں گا یا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا تو سزا دوں گا یا تو ذبح کر دوں گا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ یہاں پر رک کر میں ایک مزید مسئلہ بیان کروں۔ لوگ کہتے ہیں، بعض فرقے والے لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام عالم الغیب ہوتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو یہاں پر پھر پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہدہد پرندہ حاضر نہیں ہے، پھر ایسا کیوں پوچھا کہ میں پتہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں ہدہد پرندے کو دیکھتا نہیں ہوں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین۔ کچھ دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور اس نے ملک سبا کے متعلق بتایا کہ وہاں ایک عورت ہے جو لوگوں پر حکمرانی کرتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، اور وہ اس عورت کا ایک شاندار وہاں پر تخت بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اذهب بکتابی ھذا فألقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو یا جھوٹ تم بول رہے ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے خط لکھ دیا، یہ خط پہنچا کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے، میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے پاس تابع دار بن کر چلے آؤ۔ پھر جو ملک بلقیس تھی اس کا بھی جواب آیا تھا، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ملک بلقیس نے اپنے درباریوں سے کہا میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا ہے، اور مجھے بہترین مشورہ دو جس کے اوپر میں فیصلہ کر سکوں۔ انہوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، ڈٹ کر لڑنے والے لوگ ہیں، اور باقی آپ دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ پھر آگے ذکر ہے کہ ملک بلقیس نے تحائف اور ہدایہ بیچ کر جانچنا چاہا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میری مدد مال کے ذریعے سے کرنا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر مجھے دیا ہے، ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے جس کے مقابلے کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک بلقیس کے آنے سے پہلے اپنے وزیر آصف ابن برخیہ سے یا بذات خود اس کا تخت منگوا لیا اور اس میں کچھ تبدیلی بھی کروا دی۔ ملک بلقیس مطیع اور فرما بردار ہو کر آ گئی اور کہنے لگی اے میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اور اب میں نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب کی فرما برداری میں نے قبول کر لی ہے، اطاعت میں نے قبول کر لی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے متعلق ایک بلیغ خطبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ پہلے کی آیات میں پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اور قصوں کو بیان کیا گیا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا مشترکہ اور متفقہ جو موقف اور ایک ان کا جو مشن تھا وہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا۔ اب پارے کے اخیر میں خطبہ کے آداب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور منتخب بندوں پر سلام بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو اس طریقے سے خطبہ دیا کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا ہے اور عجیب انداز میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر ہے یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھا ہے یہ بہتر ہے، اللہ خیر اما یشرکون۔ تو یہ میں نے مختصراً 19ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور اس کے اندر زیادہ تر میں نے جو باتیں بیان کی آپ کی خدمت میں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی جو سلطنت تھی اس کے متعلق میں نے بیان کیا ہے۔ خدا نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم کی آیات کے ساتھ، عربی تفاسیر کے ساتھ اور اردو تفاسیر کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں مکمل بیان کروں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکمل واقعہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، مال کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا اور آخرت کی خیر عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور ایک ایک فرد امت کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔